اور اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ علیمیہ اسلامیہ میں تقابل ادیان کے موضوع پر یہودیت، عیسائیت اور قادیانیت کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جس میں ہمارے 3rd ایئر، 4th ایئر اور 5th ایئر کے طالب علم ان سبجیکٹس کو باقاعدہ نصاب کے طور پر پڑھتے ہیں۔ قادیانیت کا آغاز باقاعدہ ادارے کی سطح پر اس سال سے کیا گیا ہے، جس میں قادیانیت کو باقاعدہ پڑھانے کی کوشش کی گئی، جس میں مختلف موضوعات کے ساتھ ہم نے مجدد وقت حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی تصنیف لطیف، جو آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے رد میں حیات مسیح، رفع سماوی اور نزول مسیح علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے تصنیف فرمائی، اس کو ہم نے حرفاً باقاعدہ پڑھنے کی بھی کوشش کی۔ اس سے قبل کہ میں شاہ صاحب کو مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کے حوالے سے، اس کے اعتراضات اور اس کے جوابات کے حوالے سے گفتگو کے لیے دعوت دوں، آپ کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم جناب حضرت سید مقبول شاہ گردیزی علیہ الرحمہ سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ نے جامعہ غوثیہ گولڑا شریف میں ایک طویل عرصہ گزارا، جہاں آپ نے حضرت قبلہ سید عبد القادر شاہ بغدادی علیہ الرحمہ سے قرآن حکیم کو حفظ کیا، اور اسی زمانے میں آپ نے حضرت قبلہ بابو جی حضرت شاہ غلام محی الدین گولڑوی علیہ الرحمہ سے بیعت کی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں آپ داخل ہوئے۔ درس نظامی کی تکمیل آپ نے حضرت مولانا سید سکندر شاہ صاحب، حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد فیض صاحب علیہ الرحمہ سے فرمائی، جن کا تذکرہ خاص طور پہ ہمارے 5th ایئر کے اسٹوڈنٹس نے بعض کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے اساتذہ میں شیخ القرآن والحدیث سید محمد زبیر شاہ صاحب چکوال والے، استاذ العلماء صدر المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب علیہ الرحمہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی وقار الدین صاحب علیہ الرحمہ، اور حضرت علامہ و مولانا مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب علیہ الرحمہ، اور استاذ العلماء حضرت عبد الحکیم شرف قادری صاحب علیہ الرحمہ۔ یہ وہ قابل ذکر نام ہیں جن کے آگے آپ نے زانو تلمس طے کیا، اور اب اپنے سینے میں ان حضرات گرامی سے علم حاصل کرنے کے بعد اور علم کو بسانے کے بعد دوسرے لوگوں کو مستفید فرما رہے ہیں۔ آپ دارالعلوم مہریہ کے بانی اور محتمم ہیں، اور کئی ایک علمی اور گراں قدر تصانیف کے مصنف ہیں، جن میں القول الازہر فی بیان اللہ اکبر، الکلمۃ الکاملہ فی بیان یا اللہ، احسن الاختیار فی کیفیت الاحتجار، رجال السنہ، حقائق تحریک بالاکوٹ، مہر جہاں تاب، فروغ صحافت میں اہل سنت کا کردار، تجلیات مہر انور، مہر عالمین، منتہی المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال، تصحیح العقیدہ، اور اس کے علاوہ سورہ فتح کی ابتدائی آیات میں سے ایک ابتدائی پہلے اور مختصر حصے کی تفسیر، جو تقریباً کم و بیش 850 صفحات پر مشتمل ہے، الزق فی القرآن کے نام سے۔ یہ وہ تمام تر تصنیفات ہیں جن سے علماء زمانہ استفادہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت آپ جو حال مبتدین اور کفار کی طرف سے قرآن حکیم پر جو مختلف اعتبارات سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات کے حوالے سے بھی ایک ضخیم تصنیف فرما رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ میں بلا تاخیر آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی مسند پر آگے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. حضرات علماء کرام اور میرے طلباء ساتھیوں، آج میں آپ سے کچھ خطاب کرنے نہیں آیا ہوں کیونکہ آپ طالب علم ہو، میں بھی طالب علم ہوں. آپ سے باتیں کرنے آئے ہیں. باتیں جو ہوں گی وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہوں. میں ایک بات پہلے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے امریکہ نے قرآن حکیم میں تغیر و تبدل اور کمی بیشی کر کے قرآن کے نام سے قرآن حکیم چھاپا اور اس نے یہ کوشش کی کہ یہ والا قرآن مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور وہ قرآن حکیم جو اللہ نے نازل فرمایا نبی علیہ السلام پر تو وہ پیچھے رہ جائے. تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ امریکہ والا جھوٹا قرآن وہ پیچھے رہ گیا اور قرآن حکیم اپنی جگہ پہ کھڑا. جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جس طریقے سے جھوٹا قرآن بنا کر آگے کر دیا گیا ہے تو پرانے زمانے میں ایسے ہی انگریزوں نے ایک نبی جھوٹا بنا کے وہ ہمارے آگے کر دیا. جس طریقے سے اس جھوٹے قرآن کو قوم نے رد کر دیا اسی طریقے سے اس جھوٹے نبی کو بھی قوم نے رد کر دیا. اور یہ کوئی پہلا سلسلہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی یہ کام ہوتے رہے. نبی والا کام انگریزوں نے کیا جھوٹے نبی والا، اور جھوٹے قرآن والا کام امریکہ نے کیا، اور ہیں یہ سب ایک ہی. اور سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ کے ان کے مذہب میں آ جائیں. اور جب تک ہم یہ کام نہیں کر لیتے وہ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے. یہ وہ بات ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. تو لہذا اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور یہ دماغ میں یہ بات پختہ رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ سے ہمارے معتقدات و نظریات پر حملے ہوتے رہے اور آئندہ بھی ہوتے رہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اپنے اندر پختہ یقین اور عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہے اور قرآن حکیم فرقان حمید نبی علیہ السلام پر نازل شدہ آخری کتاب، آخری نبی، آخری کتاب، آخری امت، یہ تین چیزیں. یہ بات کرنے کے بعد میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے. دیکھو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑے عرصے بعد وہ باتیں شروع کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے. یہ اس کے ابتدائی مراحل ہیں. پھر وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. وہ ایک دن پیدا ہوا تھا اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی انتہا ہو جاتی ہے، وہ فوت ہوتا ہے. تو جس طریقے سے ایک بچہ جوان ہو کے بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے اور پھر موت سے وہ ہمکنار ہو جاتا ہے، وہ اس کی ابتدا بھی ہے، اس کی انتہا بھی ہے. اسی طریقے سے ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. یہ زمین و آسمان ان کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا بھی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جس طریقے سے ایک طالب علم ہے مدرسے میں داخل ہوتا ہے، پہلے قاری صاحب کے پاس جاتا ہے تو الف با تا پڑھتا ہے، تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو آگے بڑھ جاتا ہے. تو کرتے کرتے ایک دن وہ ماشاءاللہ عالم بنا بیٹھا ہوتا ہے. تو گویا ایک اس کی ابتدا تھی جب اس نے الف با تا پڑھا تھا، اور آج اس کی انتہا ہے کہ سارے علوم و فنون دست بستہ اس کے سامنے حاضر ہیں اور وہ قرآن حکیم فرقان حمید کی تفسیر بیان کر رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے اور اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے. تو یہ اس کی انتہا ہے. تو ہر چیز کی ایک ابتدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے. جس طریقے سے اس مخلوق کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے،
نبوت جو ہے اس کی ابتدا ہے جو بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور پھر آخر اس نے اپنی انتہا کو بھی ایک دن پہنچنا ہی تھا. کہ اب آپ یہ کہو کہ ایک چیز ابتدائی میں رہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے. وہ ترقی کرے گی اور ترقی کرتے کرتے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی. اور جب اس کی انتہا کی باری آئی تو اس کی انتہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر. تو گویا نبوت اور رسالت کا آغاز حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے شروع ہوا اور اس کا اختتام جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر ہوا. قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو لیکن اللہ کے رسول ہے. جس کا مطلب یہ ہے باپ ہونا ابوت جس کو کہتے ہیں. ایک ہے ماں ہونا ایک ہے باپ ہونا. قرآن حکیم میں آتا ہے ازواج امہاتوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرہ جو ہیں وہ امت کی مائیں. تو جب امت کی مائیں ایک قرات بھی ہے میں ادھر نہیں جاتا ہوں تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو ان ازواج کے شوہر مبارک ہیں تو وہ امت کے باپ ہیں. تو ماں اور باپ کا ایک رشتہ جسمانی ہوتا ہے اور ایک رشتہ روحانی ہوتا ہے. ماں باپ کا رشتہ یہ جسمانی رشتہ ہے اس کو ابوت جسمانیہ کہیں گے. اور ایک ابوت روحانی ہوتی ہے. تو ابوت کا یہ رشتہ جو ہے جسمانی ہے تو وہ تو ظاہر ایک حد تک ہوتا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جس کا بھی رشتہ ہے ابوت روحانی کا تو وہ قیامت تک طے کرے. اس لیے کہ جب ایک رسول آئے تو ان کے بعد دوسرے رسول آئے تو پہلے رسول کی ابوت ختم ہو گئی اب دوسرے رسول کی ابوت شروع ہو گئی کہ اب آپ نے ان کی تابعداری کرنی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں ہے تو لہذا آپ کی ابوت روحانی جو ہے وہ قیامت تک ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے ہماری ابوت روحانی ہے تو فیض کا رشتہ جاری رہنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عالم برزخ میں ہیں اور ہم اس عالم دنیا میں ہیں تو ہم کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے استفادہ کریں. یہ حضرات علماء گرام بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. کہ اے نبی آپ سوال کریں ان لوگوں سے کہ من ارسلنا من قبلک جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا من رسلنا جو ہمارے رسولوں میں سے. یعنی جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں آپ ان سے یہ بات پوچھیں کہ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون کہ رحمان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیا گیا. وہ اللہ جل جلالہ خود نہیں بتا رہا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے بلکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام جو گزر چکے دنیا میں نہیں ہیں آپ ان سے پوچھیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام عالم دنیا میں کھڑے ہیں اور وہ انبیاء کرام جو گزر چکے ہیں وہ عالم برزخ میں اپنی اپنی قبور میں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں کھڑا ہوا آدمی وہ قبور والے سے کیا پوچھ سکتا ہے اور کیا قبر والے کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ کام ہو سکتا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ عالم برزخ میں جو انبیاء کرام موجود ہیں آپ ان سے یہ بات پوچھیں. تو یہ بڑی بین دلیل ہے کہ عالم دنیا میں رہ کے عالم برزخ والوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. لیکن حضرات گرامی جیسے آپ طالب علم ہیں کل آپ ماشاءاللہ عالم ہوں گے تو آپ نے یہ 6-7 سال 8 سال پڑھا تو پڑھنے کے بعد آپ ماشاءاللہ عالم ہو گئے اور ایک دن آئے گا کہ جہاں آپ کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ اپنے استاد کی جگہ پہ بیٹھیں گے اور جب کبھی آپ استاد صاحب سے ملنے کے لیے آئیں گے تو استاد صاحب آپ کو اپنے ساتھ برابر میں بٹھائیں گے
اس لیے کہ استاد صاحب جانتے ہیں کہ یہ اب طالب علم نہیں ہے، یہ اب عالم ہے. تو یہ آپ نے یہ کورس کیا، یہ سارا کچھ کیا اور یہاں تک آپ پہنچ گئے، استاد کی جگہ پہ پہنچ گئے. تو اسی طریقے سے وہ استفادے کا جو طریقہ ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، عالم دنیا میں رہتے ہوئے، عالم برزخ والوں سے استفادے کا جو طریقہ ہے، تو اس طریقہ کار تک آپ کی رسائی ہو گئی. اگر آپ نے اس کو حاصل کر لیا تو یقیناً جو ہے آپ اہل برزخ سے سوال بھی کر سکیں گے اور وہ آپ کو جواب بھی دے سکیں گے. تو میں اس حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے تو رخصت دے دی ہے، اجازت دے دی ہے. اب جس کے سینے میں زور ہے وہ سوال کرے اور جس کے سینے میں زور ہے وہ جواب دے، اور جواب وہی دے گا اور سوال وہی کرے گا جن کے سینوں میں زور ہو. یہ زور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ طاقتور جسمانی قوت ہماری مراد نہیں ہے. ہماری مراد یہ ہے کہ دل اندر جو چیزیں ہوتی ہیں خوابیدہ، ان کو جب آدمی بیدار کر لیتا ہے تو ان کی بیداری کی وجہ سے اس کی روحانیت ساری کی ساری بیدار ہو جاتی ہے. یہ میں امام راغب اصفہانی ہے، ایک بڑے عالم گزرے ہیں لغت میں، ان کی کتاب مشہور ہے اور ان کی کئی کتابیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک عالم کبیر ہے اور ایک عالم صغیر ہے. یہ کائنات جو ہے یہ عالم کبیر ہے، اور جو کچھ اس عالم کبیر میں ہے وہ انسان میں موجود ہے، کیونکہ انسان عالم صغیر ہے. حضرات صوفیہ کرام اس سے تھوڑا آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک عالم اصغر بھی ہے، اور وہ عالم اصغر جو ہے وہ انسان کے سینے میں دل ہے. تو دل کے اندر ساری قوتیں موجود ہیں. تو حضرات صوفیہ کرام نے ایک اپنا طریقہ کار رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق وہ دل کی قوتوں کو بیدار کرتے ہیں. جب وہ دل کی قوتوں کو بیدار کرتے ہیں تو روحانیت ان میں آ جاتی ہے. پھر وہ برزخ والوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ان سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے، سوال بھی ہو سکتا ہے، جواب بھی ہو سکتا ہے. برو بدامن یقین کنارے دل ربا گزین برف گنب زیرو نہیں نقاب بہا حجابہ نگارے ماں جبین ماں کرم ماں شکان ماں مکم سے تم مکم جفا بدل نما دا بہا ہزار نالا می شبد ستار دل ہمی رود چنا رہا جبی ببد زچنگہا ربا بہا چشم من ز فرد ہم ربد دخان دم بدم تو می شبد بلند ہم ز آ بہا ہوا بہا. حضرات گرامی وہ پھر یوں ہوتی ہے اے لقائے تو جواب ہر سوال. تو پھر یہ معاملات ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے رابطہ ابھی ممکن ہے. میں اس پہ نقلی دلائل نہیں دے رہا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائی ہے درود شریف کے بارے میں، تو درود شریف پڑھنے والا آدمی جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے براہ راست رابطے میں رہتا ہے. یہ اس کی تفصیل ہے، میں وہ بات نہیں کرتا. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ ایک عالم دنیا میں عالم برزخ سے رابطہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ذریعہ ہے. تو جو لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اپنے علم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ کتابی علم کے اوپر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ قلبی علم جو ہے اس کی طرف رخ کرتے ہیں. اور جو رخ کرتے ہیں ان میں صلاحیت ہوتی ہے تو وہ آگے نکل جاتے ہیں. پھر ان کا سوال بھی ہو جاتا ہے، جواب بھی ہو جاتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا روحانی فیض جو ہے وہ اس طریقے سے قیامت تک جاری رہے گا اور لوگ مستفید ہوتے رہیں گے. قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ خاتم النبیین کے حوالے سے جو بات کی ہے تو وہ یہی بات ہے کہ سب نبیوں کی نبوت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، اپنی منزل پہ پہنچ گئی ہے. تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے رابطہ اور تعلق جو ہے وہ قیامت تک ہو سکتا ہے. اس کی مثال میں ابھی تھوڑی دیر بعد عملی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے جب یہ بات کی جاتی ہے آپ آخری نبی، تو ہمارے اس دور میں یہ انگریزوں نے نبی بنایا مرزا غلام احمد خان. تو جب انہوں نے اس کو نبی بنایا تو ظاہر ہے ان کا وہ وفادار تھا اور اس طریقے سے ہی وہ آگے بڑھ رہا. مقصد اس کا کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انگریزوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے چھینی. مسلمان ان کے دشمن اور وہ مسلمانوں کے دشمن. اور یہ قاعدہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو آدمی جس سے اقتدار چھینتا ہے
وہ اقتدار چھیننے والا اس کو معاف نہیں کرتا اور وہ اس کو معاف نہیں کرتا. جیسے ہم نے یزید کو معاف نہیں کیا اور یزیدیوں نے ہمیں آج تک معاف نہیں کیا، تو ہمارا بھی یہ نظام جو ہے نا وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. اور اگر آپ اس کی اور باتیں مثال لینا چاہتے ہیں تو اس کی یوں آپ سمجھ لیں کہ مشرف نے اقتدار نواز شریف سے چھینا تھا، نواز شریف نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس نے اس کو معاف نہیں کیا. تو یہ نظام جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. جو اقتدار جس سے چھینتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے کیونکہ خطرے میں رہتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا جب انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تو ان کی توجہ مسلمانوں پہ تھی اور ان کا خیال یہی تھا کہ یہ مسلمان ہی ہمارا مقابلہ کریں گے، اور اگر اقتدار چھیننے کی کوئی صورت پیدا ہو گئی تو یہ مسلمان ہم سے چھین لیں گے. لہذا انہوں نے ہندوؤں کو تو کچھ نہیں کہا، مسلمانوں کے اوپر انہوں نے بڑی شاندار توجہ دی، اور ایسی شاندار توجہ دی کہ مسلمانوں کے اندر جو فرقے نہیں تھے وہ یہاں لا کے انہوں نے پیدا کیے، بنایا اور ان کو آگے بڑھایا. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. کتاب ہے تقویۃ الایمان جس کے مصنف شاہ اسماعیل دہلوی ہیں. وہ کتاب ان کا جو بھی مقصد تھا، نیت بخیر تھی، صحیح تھی، غلط تھی، اس کے ہم بحث نہیں کرتے، لیکن وہ کتاب ایسی ہے کہ وہ چھپ کے جب قوم کے سامنے آئی تو قوم میں انتشار پیدا ہوا، اور وہ انتشار بڑھتے 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 بہت دور تک پہنچا اور پتہ نہیں آگے کہاں تک جائے گا. اس کی اصل ہندوستان میں وہ کتاب ہے جس کا نام تقویۃ الایمان. وہ کتاب انگریز چھاپ کے ثواب دارین کے لیے مفت تقسیم کرتے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ انگریزوں کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ ایک مسلمان مولوی کی کتاب ہے، اس کو وہ چھاپ کے قوم میں مفت تقسیم کریں، قوم کی خدمت کریں. وہ تو اس لیے انہوں نے کی کہ اس سے انتشار پیدا ہوگا، مسلمانوں کا اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا، اور ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ مسلمان منتشر ہیں. اسی حوالے سے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنایا. اور یہ جو سر سید صاحب کی تحریک تھی یہ روشنی کی تحریک یہ اپنے آپ کو کہتے تھے، اور روشنی کی تحریک ایسی تھی کہ یہ ہم سے کہتے تھے کہ نصارہ کے جو عقائد و نظریات ہیں ان پہ تنقید بھی نہ کریں کہ وہ اہل کتاب ہیں، اور ان کی باتوں کو بھی مان لیں. اور اپنی جن باتوں پہ نصارہ کو اعتراض تھا تو ان کی عقلی توجیحات جو ہے وہ ہم طرح طرح کی کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے. جیسے آج بھی ہمارے بہت سارے علماء کرام جو ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جو امریکہ اسلام کی جو تعویل کرتا ہے اس کو قبول کر لیا جائے، اور جس اسلام کو وہ پیش کرنا چاہتا ہے اس کو قبول کر لیا جائے، کیونکہ یہ قبول کرنے سے پیسے بھی ملتے ہیں، امریکہ ڈالر پاؤنڈ بھی دیتا ہے اور دوسرے لوگ بھی دیتے ہیں، اور آدمی کے حالات بھی ذرا اچھے ہو جاتے ہیں. تو جن لوگوں کی آخرت پہ نظر نہیں ہوتی تو وہ لوگ یہ کام کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں. تو بہرکیف انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو آگے بڑھایا. تو وہ جو سر سید کی روشنی کی تحریک تھی، مرزا غلام احمد قادیانی اس کا حصہ تھا. جیسے سر سید ہمارا دماغ روشن کر رہے تھے تو ایسے مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ بھی ہمارا دماغ روشن کرنے کے لیے میدان میں آئے. ہمارے اندر خرابی کیا تھی؟ خرابی یہ تھی کہ ہم حضرت امام مہدی کے آنے کے قائل تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل تھے. تو قرب قیامت کے وقت یہ حضرات آئیں گے تو مسلمانوں کی نشأت ثانیہ ہو جائے گی، تو مسلمان ایک مرتبہ پھر توانا ہو جائیں گے اور بلند و بالا ہو جائیں گے، دنیا کی حکمرانی ان کو مل جائے گی. کیوں کہ ایک وقت تھا کہ زمین پر ہمارا اقتدار تھا، وہ اقتدار ہم سے چھن گیا ہماری اپنی نائلی کی وجہ سے. تو اب وہ دور ہم کو یاد آتا رہتا ہے تو ہم جو ہے نا اس کی تک و دو میں لگے رہتے ہیں کہ پلٹ کے پھر اس دنیا پہ ہماری حکمرانی قائم ہو جائے. تو وہ اس حوالے سے جو ہے نا مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ سوچا کہ یہ امام مہدی کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمان خود کچھ نہیں کر رہے، تو لہذا اس نظریے سے ان کو آزادی اور رہائی دلائی جائے اور نیا نظریہ ان کے سامنے رکھا جائے. اور اس حساب سے تھا کہ یہ آگے بڑھیں اور ترقی کے زینے چڑھیں اور ہماری قوم جو ہے وہ ترقی کرے. قوم کی ترقی کے لوگوں نے انگریزوں کے دور میں عجیب عجیب طریقے، یہ سود ہے آج کل تو الٹ ہو گیا اس کا کہ سود کے خلاف مضامین چھپتے ہیں، رسالے لکھے جاتے ہیں. تو پرانے زمانے میں ایک رسالہ نکلتا تھا یو پی سے، تو اس کا کام ہی یہ ہوتا تھا وہ سود کے فوائد بیان کرتا تھا اور مسلمانوں سے یہ بات کہتا تھا کہ سودی نظام کو اختیار کرو، اس میں بڑے بڑے فوائد ہیں. اس کی ایک فائل میرے خیال میں نے انجمن ترقی اردو میں دیکھی پرانی فائلوں میں، ایک فائل اس کی لگی ہوئی ہے ان رسالوں میں.
تو اس طریقے سے جو نا مسلمانوں کی ترقی ہوتی تھی، مسلمانوں کے اندر شعور بیدار کیا جاتا ہے۔ ایک لطیفے کی بات ہے، اگر آپ تھوڑا سا مسکرائیں گے بھی، کہ یہ باتیں بھی اس میں نے پڑھی ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جو مالدار لوگ ہیں تو یہ بازار حسن میں جاتے ہیں تو ہندو عورتوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ مسلمان عورت تلاش کر کے بازار حسن میں اس کے پاس جائیں تاکہ گھر کی دولت گھر میں رہے ہندو کے پاس۔ تو یہ ہمیں اس قسم کی ترقی کے زینے پہ چڑھانا چاہتے تھے، اور یہ تو امت کے علماء کا شکریہ ہے، یہ جو قال اللہ و قال رسول کرتے رہتے ہیں، تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں، طالب علموں کو بولتے ہیں، دوسروں کو بولتے ہیں۔ اب آگے کو مانے یا نہ مانے وہ تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ اس کے فوائد و ثمرات ہیں کہ آج یہ اچھے اچھے عمدہ مسلمان، بہترین کردار کے مسلمان جو ہیں آپ میں موجود ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ انگریزوں نے اس کو آگے بڑھایا، انگریزوں نے آگے بڑھایا تو پہلے تو یہ امام مہدی بننا شروع ہوئے کہ انہوں نے اپنی نجی محفلوں میں یہ کہنا شروع کیا کہ میں امام مہدی ہوں، اور وہ امام مہدی نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ پھر انہوں نے ترقی کی اور کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث آتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو سب امت کا یہی خیال ہے اور اب بھی وہ اسی پر مستقیم ہے کہ بعین ہی عیسیٰ علیہ السلام اپنے شخص کے ساتھ اس دنیا میں آئیں گے، ان کا رفع بھی جسمانی ہوا اور ان کا نزول جو ہوگا وہ بھی جسمانی ہوگا، اور وہ اسی اپنے شخص کے ساتھ جو ہے، اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ان حدیث کی تعویل کی، اور تعویل کر کے اس نے یہ کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہے، مراد میں ہوں۔ تو وہ مسیح مسیح ہوگا، مسیح مسیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی صفات کا حامل ہوگا، تو لہذا وہ صفات جو ہے وہ مجھ میں پائی جاتی ہیں، تو لہذا میں ان کا حامل ہوں اور میں ہی آ گیا ہوں۔ اب عیسیٰ اور کوئی نہیں آئیں گے، نہ کوئی امام مہدی آئیں گے، اب میں ہی ہوں اور میں ہی آپ کی ترقی جو ہے نا وہ کراؤں گا اور میں ہی آپ کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دو باتیں مسلمان جو ہیں اپنے ذہن سے نکال دیں گے تو پھر اس طریقے سے یہ کامیابی کے زینے پہ چڑھ جائیں گے، یہ مالدار بھی ہو جائیں گے، ان کی عقل بھی تیز ہو جائے گی، ساری خوبیاں ان میں آ جائیں گی جو وہ ہمیں بتا رہے۔ یہ وہ بات ہے جو وہ ہمیں بتا رہے۔ اور ان کا اپنا مسئلہ جو ہے وہ یہ تھا کہ ان کو نبی بننا تھا، کیونکہ انگریز ان کے پیچھے کھڑے تھے اور اس کو طاقت وہ فراہم کر رہے تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی اس طریقے سے وہ آگے بڑھتا گیا، اور ایک دن وہ آیا کہ وہ نبوت اصلیہ کا دعوے دار بنا، اور اس کے اوپر وہ کچھ حوالے پیش کرتا ہے بزرگوں کے، صوفیہ اکرام کے، کیونکہ صوفیہ اکرام وہ لوگ ہیں جو عالم ایمانہ پہ بات کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ جو بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی تعریف صوفیہ اکرام نے اپنی کتابوں میں، امام غزالی یا دوسرے صوفیہ اکرام نے کی ہے، تو علماء زہر کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں۔ انہوں نے اپنے باطن کے نور سے ان چیزوں کی وہ تفصیل اور تشریح کی ہے، زہد کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کس کو کہتے ہیں، اور اللہ حضرت کیا بے شمار انہوں نے نئی چیز جو نا لفظ دیے ہیں اور ان کے معنی بھی بیان کیے ہیں کہ یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اور وہ تشریحات جو حضرات صوفیہ اکرام نے کی ہیں وہ علماء زہر کے ہاں نہیں تھیں۔ علماء زہر جب تفسیر میں آتے ہیں تو وہ ان کی چیزیں وہاں سے اٹھا کے، چاہے ان کے نام سے کریں یا ان کے نام سے نہ کریں، تو وہ ان کو بیان کرتے ہیں اور ان سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ تو حضرات صوفیہ اکرام یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل جو ہے وہ روشن ہوتا ہے اور جن کا معاملہ بہت صفائی کے ساتھ اللہ جل جلالہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ تو جب یہ ان کی روحانیت جو ہے نا وہ بہت تیز ہوتی ہے تو یہ بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی فہم سے بالا ہوتی ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اور ویسے یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ بھی ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھے۔ حضرت ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان سا تھا تو اپنے نوکروں کے ساتھ میں ایک دفعہ شکار کے لیے گیا۔ جب میں شکار کے لیے جنگل میں گیا تو میں نے وہاں جنگلی گائے دیکھی، تو میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ان گائے کا شکار نہیں کروں۔ کہنے لگے میں ان کے قریب پہنچا، میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرا گھوڑا مجھے موقع دے کہ اس کو مارو، لیکن میں پختہ ارادہ تھا اس کو نہیں مارا۔ تو وہ میرے ساتھی جو ہے وہ مجھ سے بچھڑے ہوئے تھے اور میں حیران تھا کہ یہ گائے جو ہیں یہ مجھ سے بھاگتی کیوں نہیں ہے، اور میں ان کے درمیان میں گھوم رہا ہوں اور یہ سکون کے ساتھ گھاس چل رہی ہے۔ اتنے میں وہ میرے ساتھی جو ہے وہ دور سے مجھے نظر آئے کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ میری طرف آئے، تو وہ گائے نے یوں کیا اور دیکھا اور ایک بھاگی اور سب بھاگی چلے۔
تو میں بہت تشویش میں مبتلا رہا کہ یہ ہوا کیا کہ گائے مجھ سے کیوں نہیں بھاگی، اور ان آدمیوں کو دور سے دیکھ کے بھاگے اور میں ان کے قریب میں تھا تو نہیں بھاگی۔ تو کہنے لگے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ میں تصوف میں نہیں آیا۔ جب میں تصوف میں آیا تو پتہ چلو ہو یہ سانس کے ذریعے بہت ساری چیزیں آدمی دوسرے آدمی کو منتقل کرتا ہے۔ تو وہ جنگل کی گائے جو ہے وہ سانس کے ذریعے اس نے مجھے سمجھا کہ اس آدمی کا شکار کا ارادہ نہیں، یقین اس کے اندر موجود ہے، شکار نہیں کرنا، تو وہ سانسوں کے ذریعے میرا وہ خیال اس تک منتقل ہوا، اور وہ شکار کی نیت سے ارادے سے آ رہے تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی، تو گائے نے دور سے اس کو محسوس کیا کہ یہ شکاری آ رہے ہیں تو وہ بھاگ گئے۔ تو حضرات گرامی، جب وہ گائے کو اتنا شعور ہو سکتا ہے تو میرا خیال میں آدمی کو اس سے کہیں زیادہ شعور ہو سکتا ہے، اور ہونا چاہیے کہ یہ ایک نظام ہے، اس طریقے سے یہ منتقل ہوتا ہے۔ تو حضرات صوفیہ کرام جو ہیں ان کا باطن جو ہے بہت روشن ہوتا ہے، اور ان کی نظر جو ہے وہ بہت باریک ہوتی ہے اور بہت تیز ہوتی ہے، تو یہ دور تک پہنچتے ہیں، یہ وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک علماء ذہن جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرات صوفیہ کرام نے اس حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں کہ ایک نبوت تشریعی ہوتی ہے اور ایک نبوت غیر تشریعی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبوت کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، بشارات یعنی اچھی خوابیں یہ چیزیں رہ گئی ہیں، اور یہ بھی اس کا 46واں حصہ ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد میں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس دنیا میں موجود تھے تو آپ یہ بات جانتے ہو کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا ہے کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی صفت نبوت کا پرتو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صفات کا اثر جو ہے وہ جب صحابہ اکرام پہ پڑتا تھا تو جو زیادہ آپ کے قرب میں تھے وہ اس کو زیادہ قبول کرتے تھے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، تاریخ الخلفاء میں ہے، مثال تو موجود ہے، میں اس سے نتیجہ نکالتا ہوں کہ تاریخ الخلفاء میں یہ بات ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت کریمہ حضرت عمر کی خواہش پہ نازل ہوئی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو یہ آیت کریمہ نازل۔ اب جو موقف میرا اس بارے میں ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں نے بہت پڑھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی خصوصی لگاؤ ان کی طبیعت میں ہو میرے علم میں نہیں، پر ٹھیک ہے وہ ان کے اولاد سے تھے، قریش سے تھے، قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ایک تعلق ضرور ہوتا ہے، لیکن خصوصیت سے جو تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھا، جو رجحان تھا، جو طبیعت کا میلان تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کم از کم مجھے نظر نہیں آتا، میں دیکھتا رہتا ہوں یہ چیز۔ تو یہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اصل خیال نبی علیہ السلام کا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے مقام ابراہیم، تو اس کو عزت دی جائے، اس کو مرتبہ دیا جائے، اور وہ مرتبہ یہ ہے کہ یہاں آدمی آئے اور جہاں نوافل ادا کرے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خواہش تھی۔ نبی اکرم علیہ السلام کے دل مبارک سے یہ خواہش اٹھ کے حضرت عمر فاروق کے دل پہ پڑی۔ نبی علیہ السلام تو نبی تھے، تو وہ ضبط جو نبی میں ہوتا ہے وہ غیر نبی میں نہیں ہو سکتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواہش کو ضبط نہیں کر سکے، وہ بول پڑے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اصل بات یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہے۔ اسی حوالے سے میں یہ بات بھی آپ سے عرض کروں گا کہ جب آدمی اپنی شیخ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے تو بہت سارے خیالات جو شیخ کے دل میں آتے ہیں وہ شیخ کے دل سے اٹھ کے وہ مرید جو سالکین جو اس کے قرب میں ہوتے ہیں وہ ان کے دلوں پر پڑتے ہیں، اور وہ ان کی سوچ جو ہے نا وہ تبدیل ہوتی ہے، اور بغیر کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ سارا کام باطن میں ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ نبوت تشریع جو ہے وہ ختم ہے، اور دوسری نبوت کو انہوں نے وہ خوابوں والی نبوت قرار دیا، یعنی وہ نبوت جس میں نبوت کا ایک فیض ہوتا ہے تو وہ جاری رہے گا قیامت تک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ بات آپ کے پیش نظر تھی تو زہر ابن عربی نے اگر یہ حوالے سے بات کی ہے اور استدلال کی ہے تو یہ ان کا حق تھا، اور بہت شاندار اور بہت باریک استدلال انہوں نے کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو بھی اپنی دلیل میں پیش کیا۔
حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شمس الہدایت جب لکھی تو مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ اول جو تھا وہ مولوی حکیم نور الدین بھیروی تھا. وہ بڑا عالم تھا, بہت ہی ذہین فتین, بڑا ماہر طبیب آدمی تھا وہ. تو اس نے حضرت پیر میر شاہ صاحب کو ایک خط لکھا اور باتیں تو لکھی. اس میں یہ لکھا کہ میں نے بارہ سنا کہ آپ خصوص الحکم کے غواص ہیں اور اس کی کتاب کا ابن عربی کی کتابوں کا آپ درس دیتے ہیں, لیکن شمس الہدایت میں آپ بالکل مولویوں اور منطقیوں کے رنگ میں جلوہ گر ہوئے. گویا انہوں نے یہ سمجھا کہ پیر شاہ صاحب نے جو دلائل دیے ہیں یہ منطقیوں والے دلائل ہیں. انہوں نے حضرت ابن عربی سے استفادہ نہیں کیا. بات یہ نہیں ہے, حضرت پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو سمجھ تھی وہ سمجھ آپ کو نہیں ملی. میں یرد اللہ بہ خیرن, جس کی بھلائی کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو وہ حکیم نور الدین صاحب جو ہیں عقل مند ہونے کے باوجود بے وقوف ہو گئے, اور حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بندے تھے, خاص بندے تھے. اللہ جل جلالہ نے ان کو بہت عزت اور عظمت اور بہت فہم بخشا تھا. وہ اس فہم سے بات کرتے تھے. تھوڑی سی ایک بات درمیان میں اور بھی کروں گا, وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں ایک علماء کا طبقہ ہے, ایک صوفیاء کا طبقہ ہے اور ایک دانشوروں کا طبقہ ہے. تو یہ دانشور جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کو جیل قرار دیتے رہتے ہیں. جیل بھی کہتے ہیں, ساتھ میں بے وقوف بھی کہتے ہیں, اور تنگ نظر بھی کہتے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے الفاظ و کلمات انہوں نے ہم لوگوں کے لیے بنا رکھے ہیں, وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. لیکن قرآن حکیم کی طرف جب آپ دیکھیں گے تو قرآن حکیم یہ بات کہتا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون, یہ متقین جنت میں ہوں گے, اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا میں ایسے عمل کیے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہ وہاں جنت میں ہوں گے اور ان کو جو ہے نا نعمتیں ملیں گی. اور پھر جو ان کی تعریف ہوئی ہے متقین کی وہ یہ ہے کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں, وبالاسحار هم یستغفرون, اور سحری کے وقت بھی وہ استغفار کرتے ہیں, اور وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کہ ان کے مال میں جو ہے نا سائل کا بھی حق ہوتا ہے اور جو سائل نہیں ہوتا اس کا بھی حق ہوتا ہے, وہ اس کو بھی دیتے ہیں. اور اس کے آخر میں آتا ہے وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون, کہ اس زمین میں اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں اور تمہارے نفسوں میں بھی ہیں, تم ان پہ غور و فکر کرو. تو لہذا وہ لوگ جن کی یہ صفات ہیں, جو راتوں کو جاگتے ہیں, جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, حضرات صوفیاء کرام ہیں, حضرات علماء کرام ہیں, یہ دانشور ہیں, اور ان سے اللہ جل جلالہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں اور تمہارے نفسوں کے اندر بھی جو ہے نا میری قدرت کی نشانیاں, تم ان پہ غور کرو. لیکن ان لوگوں نے ہمیں دانشوروں سے نکال دیا ہے, ہمیں بے وقوفوں میں ڈال دیا ہے کہ ہم دین کی بات کرتے ہیں, اللہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کے رسول کی پیروی کی بات کرتے ہیں, اور یہ خود بیشتر لوگ جو ہے نا وہ ہیں جو داری ہوتے ہیں, بے دین ہوتے ہیں, سیکولر لوگ ہوتے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو دانشور کہلا کے ہمارے اندر اپنی پوزیشن بناتے رہتے ہیں. ٹی وی میں آتے رہتے ہیں, وہ جو ہے آ کے جو ان کے منہ میں آتا ہے پک پک کرتے رہتے ہیں اسلام کے خلاف, اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عالم سے ذرا سی لغزش ہو جائے ٹی وی کے اندر تو اس کا جلوس نکال دیا جاتا ہے اور اس کو جیل قرار دیا جاتا ہے, اور کیا کیا الزام اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں. تو باہر کا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انگریز جن کو تیار کیا مرزا غلام احمد قادیانی کو, اور یہ اس طریقے سے آگے بڑھتا گیا, اور ایک دن اس کے اوپر آیا کہ وہ نبوت اصلیہ کا قائل ہو گیا. اس نے اعلان کر دیا, اس نے یہ کہا قرآن وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ یہ میرے اوپر نازل. اور کہتے ہیں دیکھو اس میں جو ہے نا صاف طور پہ جو ہے نا مجھے رسول کہا گیا, صاف طور پہ مجھے رسول کہا گیا. اب آپ بتاؤ کہ یہ ہے تو قرآن حکیم میں موجود ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر نازل ہوئی ہے, اور اللہ جل جلالہ نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے رسول ہم آپ کو اس دنیا میں غلبہ عطا کریں. سو وہ غلبہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جزیرۃ العرب پر دیا, اور نبی علیہ السلام کی حیات کے بعد اور صحابہ کرام کے دور ہی میں جو ہے ہم اس پوری دنیا زمین کے اوپر چھا گئے تھے. سب سے بڑی حکومت جو تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے غلاموں کی تھی, کہ جو خود رسی اونٹ کی پکڑ کے آگے آگے چلتے تھے, اور ان کا نوکر ان کا ملازم اونٹ پہ سوار ہوتا تھا, ان کی اب مرزا غلام احمد قادیانی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو مجھے صاف طور پہ جو ہے نا وہ رسول کہا گیا. یہ زہر ہے, یہ بہت ہی ناانصافی ہے, یہ بہت ہی ظلم کی بات ہے.
وہ مسیلمہ کذاب تھا، ایک قرآن اس نے بھی بنایا تھا جس کا نام اس نے فاروق رکھا تھا. اور یہ بھی اس طریقے سے میں نے ایک کتاب ہے، اس کی کتاب البری ہے شاید، اس میں نے پڑھا تو اس نے کہا میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے واللہ یعصمک من الناس. اب آپ بتاؤ یہ وہی نازل ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، اور قرآن حکیم میں بھی موجود ہے. تو یہ حافظ لوگ ہوتے ہیں نا جو قرآن پاک یاد کرتے ہیں، تو یہ دن رات اسی کام میں لگے رہتے ہیں. آپ پتہ ہے کتابوں والا کو تو ایک ٹائم ہوتا ہے، لیکن حافظ صاحب جو ہوتے ہیں ان کو صبح بھی پڑھنا پڑتا ہے، ظہر کے بعد بھی پڑھنا پڑتا ہے، اور رات کو بھی قاری صاحب جو ہے نا ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کو لگائے رکھتے ہیں اس کے اوپر. تو ان کے دل و دماغ کے اوپر یہ قرآن حکیم جو ہے یہ حاوی ہو جاتا ہے، تو وہ خواب میں بھی پڑھتے رہتے ہیں. اب کوئی آدمی خواب میں بھی کچھ آیات پڑھے تو وہ بولے کہ یہ میرے اوپر نازل ہو گئی ہیں، تو یہ اس کی غلطی ہے، یہ اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مجھے بے وقوف نہیں بننا چاہیے کہ میں جب لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. لیکن جب بے حیا باش ہر خواہن اذا لم تستحی فاصنع ما شئت والی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ان کے اوپر تو وہ تو دعوے دار ہو گئے کہ وہی نازل ہو گئی. تو اس طریقے سے یہ جو رسول ہیں یہاں پر جو ہے یہ رسول تشریح ہے. مرزا غلام احمد قادیانی لفظوں میں جھوٹ بولتا تھا، میں اصلی نبی نہیں ہوں، میں وہ ذلی نبی ہوں. ذلی نبی کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں والی صفات کچھ میرے اندر آ گئی ہیں، کیونکہ میں عاشق رسول ہوں، نبی علیہ السلام کی اتباع کرتا ہوں، تو اس کی وجہ سے میرے اندر آ گئی ہے. تیرے اندر آ گئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے اندر کیوں نہیں آئی تاکہ وہ بھی نبی کہلاتے؟ حضرت عمر کے اندر کیوں نہیں آئی تاکہ وہ بھی نبی کہلاتے؟ حضرت علی کے اندر کیوں نہیں آئی تاکہ وہ نبی کہلاتے؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ اتنی قربت میں تھے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے صاف طور پہ فرمایا ہے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو گویا وہ بلند شخصیات جو ہیں ان کے اندر جو ہے نا یہ صفت نبوت ایسی آئے کہ وہ نبی بن جائیں، وہ نہیں ہو سکا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بار بار اس کا اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اللہ جل جلالہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر آیت کریمہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ کہتے ہیں دیکھو اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول. اب یہ آیت کریمہ سورہ فتح کی آخری آیات میں سے ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھو یہ میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی مجھے کہا گیا ہے. تو حضرت سیدنا پیر میرزا شاہ صاحب نے سیف شیشائی میں اس حوالے سے بڑی شاندار بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ رسول کو تو نے اپنے اوپر منطبق کر لیا، تو اس عہد میں تو کفار کا بھی لفظ ہے، تو اس کو اپنے اوپر کیوں نہیں منطبق؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپنے مقاصد ہیں، آپ اپنے مقاصد کے حساب سے اپنے اوپر ان چیزوں کا انتباہ کرتے ہو. تو یہ ساری اس کی یہ ہیلے تھے، یہ اس کی تعویلیں تھیں، اور وہ نبوت اصلیہ کا دعوے دار تھا، لیکن یہاں وہ منزل بمنزل پہنچا، اپنا جو اس کا منصوبہ تھا اس منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ یہاں تک پہنچا. حضرات گرامی اب ایک بات اور ہے، وہ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ جل جلالہ کے نبی. قرآن حکیم نے کہا ہے وخاتم النبی، نبیین جمع ہے اور اس کے اوپر الف لام ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الف لام جو ہے نا استغراق کے لیے. تو لہذا جتنے بھی نبی ہیں سب کے خاتم جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہیں. اور یہ وہ بات ہے کہ مسلمان جو ہے نا اس میں دو رائے نہیں ہے. مسلمان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے وہ مومن ہے، اگر وہ خاتم النبیین نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں. اب دیکھیں قرآن حکیم میں آتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اب کوئی کہے کہ میں نبی علیہ السلام کو رسول تو مانتا ہوں لیکن قریش کا رسول مانتا ہوں. کوئی کہے کہ میں نبی علیہ السلام کو رسول تو مانتا ہوں صرف عربوں کا رسول مانتا ہوں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مومن کیسے ہو گئے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا لیکون للعالمین نذیرا. ایسی آیات بے شمار قرآن حکیم میں موجود ہیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رسالت عامہ کی بات ہے. تو گویا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ کا انکار کرنا جو ہے یہ قرآن حکیم کا انکار ہے، اور قرآن حکیم کے کسی بھی صریح حکم کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ جل جلالہ کے آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے، مور کا معنی بھی ہے اس کا اور ختم کرنے والا بھی ہے.
دونوں میں سے کوئی بھی ہو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، کیونکہ مہر بھی اسی پہ لگائی جاتی ہے جب تھیلی بند کی جاتی ہے، اس میں پیسے ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، سرکاری مہر لگ گئی ہے، اب اس مہر کو کھولا نہیں جا سکتا، تو لہذا وہ مہر اس کا معنی کرو، آپ اس کا معنی ختم کرنے والا کرو، کوئی سا بھی معنی کرو، نتیجہ ایک ہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرات گرامی، یہ تو باتیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، تھوڑا تعارف تھا اور قادیانی کا انکار بھی، یعنی وہ جو اصل دعوے دار ہے نبوت کا کہ میں نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہو گیا ہوں۔ پہلے تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، پھر وہ اصلی کا دعوے دار ہو گیا، تو یہ تو اس کا موقف تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ جو ہے کیا صرف قرآن حکیم پر مشتمل ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کوئی ایسی باتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا یہ ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ توسل والی بات جس میں آپ کی توبہ قبول ہو گئی، تو اس میں بہت لمبی بات ہے، وہ میں کرنا نہیں چاہتا ہوں، آپ کے علم میں ہوگی۔ تو اس میں جو لفظ ہیں اس میں طبرانی کے، وہ یہ ہے کہ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ آخری نبی ہوں گے آپ کی اولاد میں۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی اطلاع جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ یہ میری اولاد میں سے ہوں گے اور یہ آخری نبی ہوں گے، اور یہ اطلاع دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ایسی صفت ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے علم میں بھی ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ جب اللہ جل جلالہ نے آپ کو تورات دی تو اس تورات کو انہوں نے دیکھا تو اس میں انہوں نے کہا باری تعالیٰ یہ تورات میں ایک امت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ الآخرون السابقون ہیں، کہ وہ آئیں گے تو آخر میں لیکن درجہ وہ پہلے والے لوگوں کا پائیں گے۔ تو اے باری تعالیٰ وہ آخری امت جو ہے نا وہ میری امت بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو گویا امت آخری تو نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری، تینوں چیزیں آخری، کتاب بھی آخری، نبی بھی آخری اور امت بھی آخری، اور اصل نبی ہیں۔ تو کتاب جو ملی ہے وہ نبی کی برکت سے ملی ہے، اور آگے امت کو جو سعادتیں نصیب ہوئی ہیں وہ بھی ساری کی ساری نبی کی برکت سے۔ تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات اور بھی کی جاتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے یہ جو دونوں کندھے ہیں ان کے درمیان میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور یہ ابن عساکر کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے بیچ میں یہ بات لکھی ہوئی۔ تو گویا حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پختگی تھی کہ یہ آنے والے نبی جو ہیں محمد رسول اللہ جو ہے یہ اللہ جل جلالہ کے آخری نبی۔ اور پھر اس میں ہماری حدیث کی سیاستہ کی کتابوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگ جائیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کرو، سفارش کرو، تو وہ نبی اکرم علیہ السلام کے جو محاسن بیان کریں گے اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کے آخری نبی۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو اللہ جل جلالہ کے نبی جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ جل جلالہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے، اور یہ کمال بات یہ ہے کہ یہ طبقات کبریٰ میں ہے، کہ طبقات کبریٰ میں یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ گروہ در گروہ ہوگی، اور پھر ایک نبی امی پیدا ہوں گے اور وہ یقول خاتم الانبیاء، تو وہ نبی امی جو ہیں وہ خاتم الانبیاء۔ اب آپ پوری تاریخ کا جائزہ لے لو، نبی امی حضور اکرم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہا جاتا، حالانکہ سارے نبی امی۔ کیا وہ نبی آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے؟ کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ اللہ کے پڑھے ہوئے تھے۔ اللہ جل جلالہ خود ان کو پڑھاتا تھا، خود ان کی تربیت کرتا تھا انبیاء کرام۔ وہ کالج یونیورسٹیوں پہ پڑھے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام کالج میں نہیں گئے، یونیورسٹی میں نہیں گئے تو آپ امی ہو گئے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کا لقب ہے، یہ آپ کا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز دوسرے انبیاء کرام میں بھی تھا، لیکن یہ لقب جو ہے نبی علیہ السلام کا ہوا، اور نبی علیہ السلام کو یہ اعزاز ملا کہ آپ امی ہونے کے باوجود کتب خانہ جان ملت بچوں
کہ وہ پرانی جو ہے نا مذہب اور پرانی کتابیں جو ہے نا وہ آپ نے منسوخ کر کے رکھ. تو حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے یہ طبقات کبریٰ کی بات ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ان سے یہ بات کہی گئی. اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان سے فرمایا کہ ہم آپ کی اولاد میں نبی بھی بنائیں گے، بادشاہ بھی بنائیں گے. وہ آتا ہے نا قرآن حکیم میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے آپ میں نبی بھی پیدا کیے اور بادشاہ بھی پیدا کیے. تو گویا جہاں نبیوں کا لوگوں کے لیے ہونا باعث رحمت ہے اور باعث اعزاز ہے، تو ایسی کسی قبیلے میں سے بادشاہ کا ہونا جو ہے یہ بھی ایک دنیا کا اعزاز ہے. تو اللہ جل جلالہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر آخر میں جو ہے نا یہ بات کہی نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ خاتم الانبیاء و اسمہ احمد، کہ وہ آخری نبی ہوں گے اور ان کا اسم مبارک جو ہے وہ احمد ہوگا. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے، اور احمد بھی نام ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان قرآن حکیم میں بڑا واضح ہے اس حوالے سے. تو حضرات گرامی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو حضرات انبیاء کرام کے حوالے سے ہیں کہ انہوں نے اس بات کی اطلاع کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمارے بعد آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے. ایک تابعی ہیں کعب بن احبار، بہت مشہور آدمی ہے وہ روایات کے حوالے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ میں تھے تورات کے عالم، تو انہوں نے سارا کتب خانہ ان کا میرے پاس تھا، لیکن کچھ اوراق جو ہیں انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے. تو جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ کچھ اوراق میں نے تم سے چھپا کے رکھے ہوئے فلاں جگہ پہ، تو ایک نبی آنے والے ہیں، تو اس نبی کی صفات جو ہیں ان اوراق میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ اوراق جو ہے تم میرے بعد پڑھنا، اور وہ بہت جلد آنے والے ہیں، تو میرے بعد تم پڑھنا تو ان کی نشانیاں دیکھ کے تو ان کے ساتھ پیوستہ ہو جانا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں والد کی تدفین کر چکا تو میرے اندر جو قلق تھا وہ ان اوراق کا تھا کہ ان کو میں نکالوں اور ان کو پڑھوں کہ ان میں لکھا ہوا تھا. یہ طبیعت میں اضطراب تھا. سو میں نے پہلا کام یہی کیا ہے. تو ان اوراق کو جب میں نے پڑھا تو اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ مولدہ بمکہ. تو گویا وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، وہ خاتم النبیین ہوں گے اور اللہ کے رسول ہوں گے. اور خاتم النبیین کی تشریح بھی ساتھ دوسرے جملے کے ساتھ ہے لا نبی بعدہ. اس کا یہ مطلب کوئی آدمی کچھ اور مطلب نہ سمجھتا رہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لہذا مرزا قادیانی جتنے دعوی کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو میں یہ بات اب کر رہا ہوں، یہ ساری وہ باتیں جو پہلے کی ہے. نبی علیہ السلام ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ اس سے پہلے کی جو ہے نا یہ باتیں ہیں. تو ایک رائد تھا، ایک صاحب تھے، ان کا نام محمد تھا. کسی نے اس سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں تیرا نام محمد ہے، یہ کیا ہوا؟ تیرے باپ نے تیرا نام محمد کیوں رکھا؟ تو اس نے کہا ہم بنو تمیم کے لوگ ہیں، تو ہمارے والد صاحب اور 3 آدمی اور ملک شام کی طرف گئے کاروبار کے. وہاں وہ کوئی تالاب تھا، اس کے پاس درخت تھے، ان درختوں کے نیچے وہ گئے. تو ایک راہب آیا، اس راہب نے آ کے ہم سے پوچھا تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے؟ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ ہم بنو مدر سے. تو جب دور کا آدمی ہوتا ہے تعارف کراتا ہے تو آدمی وہ اپنے قبیلے کی بہت نیچے کی جو شاخ ہوتی ہے وہ بیان نہیں کرتا، جو بڑی شاخ ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے. تو اس نے ان کا ہم نے وہ شاخ بیان کی کہ ہم جو ہے نا وہ بنو مدر سے ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو بنو مدر میں ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں اور تم ان کو نبی ماننا اور ان کی طرف صبر کرنا. اور ساتھ میں یہ بھی اس نے کہا کہ فإنہ خاتم النبیین، کہ وہ آخری نبی. حضرات گرامی یہ ساری کی ساری پہلے کی باتیں ہیں. تو اب اس آدمی نے کہا کہ جب یہ حضرات واپس آئے تو جس کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا، چاروں کے ہاں بچے پیدا ہوئے، تو میرے والد نے میرا نام محمد رکھا اور وہ 3 دوسرے جو تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اس خیال سے کہ شاید وہ نبوت جو ہے نا وہ ان کو مل جائے اور یہ آخری نبی ہوں. لیکن یہ نام والی بات نہیں ہے. وہاں تو اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ،
کہ اللہ جل جلالہ جانتا ہے کہ رسالت کا حقدار کون ہے، کس کو دے. ناموں سے نبوت نہیں ملتی. ہمارے استاد صاحب ایک قصہ بیان کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ باری تعالیٰ اس دنیا میں میرے ہم نام کتنے ہیں، پہلے کتنے گزرے ہیں، میں اب کون سا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ فلاں کنویں کی مڈیر پہ کھڑے ہو کے ایک پتھر پھینکو تو ایسے میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ایک پتھر اٹھایا تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا کون سا موسیٰ ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کیونکہ یہاں تو ہر دور میں موسیٰ آتا رہا، ایک ایک پتھر پھینکتا رہا اور کنواں آدھے کا پتھروں سے بھاگے آدھا. تو اب تو کون سا موسیٰ ہے، ذرا اپنے بارے میں تعارف کر. تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مخلوق بہت وسیع ہے. ناموں کا کس کو پتا ہے کس کا کیا نام ہے، کس کا کیا نام ہے؟ ایک نام کے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. اللہ ہو